تک بنیادی مقدمے کی تبلیغ کی بات ہے تو کالونائزر کے ساتھ ہم آہنگی کے بجائے اس کے لیے عالمی سطح پر مؤثر سفارتکاری کے ساتھ ساتھ کالونائزر کی بنیادی تضاد کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بقول ماؤ حقیقی دوست اور حقیقی دشمن کا تعین ہو سکے۔ آج ریاست پاکستان میں انسانی حقوق کے دعوے دار جو اپنے طور پر پاکستان جیسے سامراجی ریاست کی سالمیت پہ یقین رکھتے تھے وہ کبھی بھی بقول بابا مری انسانی حقوق کا علم بردار نہیں ہو سکتے۔ اس حوالے سے بابا مری کبرال کا وہ واقعہ یاد کرتے ہیں کہ جب ان سے کچھ نو آبادیاتی صحافی حضرت احسان جتلاتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ہم بھی آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، جس پہ کبرال کہتا ہے کہ جب ہمیں آزادی ملی تو آپ کے 4 آرٹیکل کے بدلے ہم آپ لوگوں کے لیے 8 آرٹیکل لکھیں گے۔ اس لیے یہ سمجھنا اشد لازمی ہے کہ آج پاکستانی نو آبادیاتی ریاستی دانشور چاہے ان کا تعلق بائیں بازو سے ہو یا دائیں بازو سے ہو یا پھر انسانی حقوق کے علم بردار ہو یا آئین قانون کا دعوے دار ہو، اور کبھی بھی بلوچ کے ساتھ ہمدردی انسانیت کے نام پہ نہیں بلکہ اس خدشے کے بنا پہ کرتا ہے کہ کہیں دوسرا بنگلہ دیش نہ بن جائے۔ وہ اپنی نسلوں کا سوچتا ہے جن کا مستقبل پاکستانیت میں محفوظ ہے۔ بابا مری پاکستانیت کو ایک قوم تسلیم نہیں کرتے تھے، نہ ہی بلوچ سرزمین کو پاکستان کے ساتھ لازم و ملزوم ٹھہرانے پہ یقین رکھتے تھے۔ ان کے مطابق پاکستان ابتدا سے ہی ایک کالونی رہا ہے، یہ قومی ریاست نہیں ہے۔ اس نے 1500 میل دور مشرقی پاکستان میں اپنی ظالمانہ طاقت اکثریت کے خلاف استعمال کی ہے اور ننگی خونی آمریت کے ذریعے ان کا استحصال کیا گیا۔ بقول بابا مری چند غلاموں کو ڈنڈے سے اکٹھا کر کے پاکستان بنایا گیا جس کی نہ کوئی تاریخ ہے نہ ثقافت ہے، یہ ایک خود ساختہ پاکستانی قومیت ہے جس کی کوئی علمی، سائنسی اور فکری بنیاد نہیں۔